بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیک انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج کی جانب سے میں فیصل رحمان آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ بنیادی عربی گرامر بیسک عربک گرامر AG2 سیریز کا ہم سبق نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نمبر 4 میں عربی جملے عربک سینٹنس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ سینٹنس کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور عربی جملے میں سینٹنس کی پہچان کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ نے جو پچھلے اسباق میں آپ نے مرکبات کا جائزہ لیا تھا تو وہ آپ کو لازمی طور پہ آ جانے چاہیے کہ پچھلے اسباق میں جو آپ نے مرکبات پڑھے تھے تو آپ ان کو پہچان سکیں، ان کی پہچان آپ کو ہو سکے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ آپ جملوں میں اور مرکبات میں کوئی فرق نہیں کر سکیں گے۔ تو اس سبق میں ہم عربی جملوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ عربی زبان میں جملے بنیادی طور پر 2 اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جملہ اسمیہ کی ہے اور دوسری قسم جملہ فعلیہ کی۔ جملہ اسمیہ یہ وہ جملہ ہے جس کا آغاز کسی اسم سے ہوتا ہے۔ یہ آپ کا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے والا ہے۔ جس طرح میں ہر سبق میں یہ بات یاد دلاتا ہوں اور ایسے پوائنٹس کو میں نوٹ کرواتا ہوں، تو آپ نے اس جملہ اسمیہ کے ساتھ اسم کا پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ جس کا آغاز اسم سے ہوتا ہے۔ اب مثال میں دیکھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے زید قائم ہے، تو اب زید جو ہے کسی کا نام ہے، اسم ہے، تو اس لیے اس جملے کو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جملہ جو دوسری قسم ہے جملے کی وہ ہے جملہ فعلیہ۔ یہ وہ جملہ ہے جس کا آغاز کسی فعل سے ہوتا ہے، جیسے قام زید۔ اس کی تعریف کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آغاز فعل سے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ جملوں کی شناخت کر سکیں گے، جملے آپ پہچان سکیں گے۔ تو یہاں اب آپ دیکھیں قامہ مانے وہ کھڑا ہوا، تو اب یہ فعل سے آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کہا جائے گا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں تو ہم جو ہے جملہ فعلیہ کا جائزہ ہم بعد کے اسباق میں لیں گے، یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ ہم بعد میں جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں ہم جملہ اسمیہ پر بحث کریں گے۔ اس جملے زید قائم، زید کھڑا ہے پر غور کیجئے، اس جملے پر غور کیجئے، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو جملے کا پہلا حصہ جو ہے وہ زید ہے۔ اس جملے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ زید ہے، ٹھیک ہے۔ اسے عربی میں مبتدا یا مسند الیہ سبجیکٹ کہتے ہیں، تو یہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ اصطلاح مبتدا کی میں جملہ اسمیہ میں پہلا جو حصہ ہوگا اسم کا، اس کی جو ہے یہ اصطلاح مبتدا استعمال کروں گا۔ تو آپ ابھی اس کو یاد رکھ لیجئے کہ جملہ اسمیہ میں پہلا جو جز ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے۔ اب دوسرا حصہ قائم جو ہے، یہ جو آپ کے سامنے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، جس میں مبتدا کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے، اس حصے کو خبر یا مسند پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ یہ حصہ جو ہے خبر کہلاتا ہے۔ تو اب اس طریقے سے جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ سے متعلق درج ذیل نکات اہم ہیں۔ اس پیراگراف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جملہ یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے یہ مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ خبر کہلاتا ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے متعلق اہم نکات کیا ہیں؟ پہلا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے، اردو میں ہم جملہ اسمیہ کو مکمل کرنے کے لیے ہے، ہوں، ہے وغیرہ لگاتے ہیں۔ ان الفاظ کا ہم سہارا لیتے ہیں کس جملے کو مکمل کرنے کے لیے؟ جملہ اسمیہ کو، یعنی جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ 82 سیریز میں، ترجمہ کی سیریز میں، جب بھی میں کوئی جملے کا ترجمہ کروا رہا ہوتا ہوں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ
جو حل میں کرواتا ہوں وہ اور جو جواب میری طرف سے آتا ہے وہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ دونوں میں فرق اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ کسی جملے کا ترجمہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. اور ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں کہ اس کو خوبصورت بنائیے. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اس جملے کو جب خوبصورت بنائیں گے تو اسی طرح رواں میں آپ اس کو کر دیں تو وہ آپ کی یعنی کہ مدد کے لیے وہ ترجمہ آتا ہے جو میری طرف سے آپ کو بھیجا جاتا ہے. تو بہرحال اس میں اس چیز کا لازمی جو ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں کہ ہے ہوں اور ہیں کے الفاظ آپ اپنی طرف سے اس کو ملا لیں. تو یہاں ابھی وہ بات میں معلوم ہو رہی ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے جس میں ہم ہے ہوں ہے کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وغیرہ. تو عربی میں جو ہے ان الفاظ کی پہچان کے لیے کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے. جیسے انگلش میں از آر ایم ہوتا ہے اور اس میں فارسی میں است اند وغیرہ ہوتے ہیں. تو لیکن عربی میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے. بس اس کو جو ہے استعمال کر لیا جاتا ہے اردو ترجمے میں. اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ مبتدا کوئی اسم معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر اسم نکرہ ہوتی ہے. اسی طرح ہے ہوں ہے کا مفہوم خود بخود جملے میں شامل ہو جاتا ہے. اگر مبتدا اسم نکرہ ہو تو اسے ال لگا کر اسم معرفہ بنا لیا جاتا ہے جیسے البیت کبیر. یہاں تھوڑا سا غور کیجئے گا. ابھی آپ کو جملہ اسمیہ کے بارے میں ایک قانون کا ذکر ہو رہا ہے کہ جملہ اسمیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور اس پر لام تعریف بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اسم علم ہے جیسے پیچھے زید کی مثال آئی ہے تو اس پر لام تعریف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ اسم ہے اور اسم ذات ہے یا اسم صفت ہے تو پھر اس پر جو ہے ال لگایا جاتا ہے. یہ اسم ذات اور اسم صفت یہ نکرہ کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اس لیے یہ ہے کا مفہوم اس میں از خود آ جاتا ہے, اس کا حصہ مان لیا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. اب اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے اس جملہ اسمیہ کے متعلق وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق کو ضرور نوٹ کر لیجئے. یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم عربی جملوں کو کیسے پہچانیں. اب عربی جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے الفاظ ہمارے سامنے عربی کے عبارات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم نے اس میں سے مرکبات کو پہچاننا ہے چونکہ مرکبات کا سبق ہمارا گزر چکا. اب اس کے بعد ہم نے جملوں کو پہچاننا ہے اور جملہ پورا یعنی کہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے جس میں بات سمجھ میں آتی ہے اور جبکہ مرکب جو ہوتا ہے مرکب میں بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہاں پر آپ کو جو مرکب توصیفی کا فرق بتایا جا رہا ہے اس کو آپ ضرور نوٹ کر لیں. پچھلے سبق میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ مرکب توصیفی کی کیا کیا علامات ہیں, ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے. تو وہ ایک سطر میں یہاں پر لکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت دونوں ہی یا تو اسم معرفہ ہوں گے یا اسم نکرہ ہوں گے, یعنی دونوں مطابقت رکھیں گے, ایک جیسے ہوں گے, یکساں ہوں گے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے ایک اسم معرفہ ہو اور دوسرا اسم نکرہ ہو, یعنی مرکب توصیفی میں یہ چیز نہیں ہوتی. اس کے برعکس جملہ اسمیہ میں مبتدا اسم معرفہ ہوتا ہے اور خبر اسم نکرہ ہوتی ہے. اب یہ آپ کو یہ فرق بتایا جا رہا ہے کہ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں کیا فرق پایا جاتا ہے. اس میں یہ فرق ہوتا ہے مبتدا اسم معرفہ ہوتا ہے اور خبر اسم نکرہ ہوتی ہے. بس مرکب توصیفی میں یہ سب سے بڑا فرق ہے جملہ اسمیہ میں. اب یہاں آپ دیکھیں ایک مثال کے طور پر دوبارہ وہ چیز ریوائز ہو رہی ہے. مثلا جیسے بیتن کبیرن ہے, کوئی بڑا گھر. اب اس جملے کو غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے را کے اوپر دو پیش, تا کے اوپر دو پیش, یعنی یہ بھی نکرہ تو یہ بھی نکرہ. اور اس کو دیکھیں یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے, یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں جز
مرکب توصیفی کے ہیں، یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، یہ مثال کے طور پر دیا گیا ہے۔ یہاں دیکھ لیں البیت الکبیر، البیت معرفہ ہے اور الکبیر یہ بھی معرفہ ہے، یہ حالت رفعی میں ہے، یہ بھی حالت رفعی میں ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہیں۔ جبکہ البیت کبیر، جبکہ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اب دونوں الفاظ آپ دیکھیں، اس کو دیکھیں بیت کبیر کو دیکھیں اور البیت کبیر کو دیکھیں، دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن میجر فرق کیا ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں ایک جیسے ہیں، جبکہ جملہ اسمیہ میں کیا ہے کہ پہلا جز معرفہ ہے اور دوسرا جز نکرہ ہے، یعنی مبتدا معرفہ ہے، جز نکرہ ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دونوں الفاظ پر ال ہو تو یہ مرکب توصیفی ہے، اور اگر ایک لفظ پر ال ہو اور دوسرے پر نہ ہو تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ آپ کا پوائنٹ ہے۔ صحیح، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد خبر اپنی حالت، جنس اور تعداد میں مبتدا کے مطابق ہوا کرتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ میں نے بتایا کہ یہ حالت کیا ہے، اس کی رفعی حالت ہے، اور یہ کیا ہے، حالت رفعی، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی میں۔ اور جملہ اسمیہ میں کیا ہے، یہ بھی حالت رفعی میں، یہ بھی حالت رفعی میں، تو خبر بھی مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، کس میں، حالت میں۔ اور جنس میں آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے، تعداد میں یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے، تو یہ خبر مبتدا کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ اگر مبتدا واحد مذکر ہے تو خبر بھی واحد مذکر ہوگی، یہ پیچھے اس کا ذکر آ گیا ہے۔ اگر مبتدا تثنیہ مؤنث ہے تو خبر بھی تثنیہ مؤنث ہوگی، جیسے الرجلان صادقان۔ اب اس جملے کو دیکھیں گے آپ تو یہ الرجلان جو مبتدا ہے، اس میں چونکہ پہلا جز مبتدا ہوتا ہے تو یہ آنی لکھا ہوا ہے، آنیہ کس کی علامت ہے، تثنیہ کی علامت ہے۔ اور یہ فارمولہ آپ کو یاد ہوگا کہ رجلن کو جب ہم نے تثنیہ بنایا تھا تو کیا کر دیا تھا، رجلان، اور پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ لام تعریف لگا تو یہ معرفہ ہو گیا الرجلان، تو یہ جب یہاں پر مبتدا کے طور پر آ رہا ہے اس لیے اس کو معرفہ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو خبر ہے صادقانی وہ بھی تثنیہ میں آ گئی۔ تو یہ چیز یہاں پر آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ مبتدا واحد خبر بھی واحد، مبتدا واحد، مبتدا واحد خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ خبر بھی تثنیہ۔ اسی طرح جمع میں دیکھ لیں، مبتدا المسلمات جمع مؤنث سالم ہے اور خبر بھی اس کی جمع مؤنث سالم ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ مبتدا معرفہ ہے اور خبر بدستور نکرہ ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ چیز آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اگر مبتدا جمع مکسر، وہ جمع جو کسی قاعدے کے تحت نہیں بنائی جاتی ہو اور اس کا تعلق غیر عقلی مخلوق سے ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے۔ یہ چیز مرکب توصیفی میں نے بیان کی تھی کہ مرکب توصیفی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پہلا جو جز موصوف ہوتا ہے اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہو تو صرف اس کی واحد مؤنث آئے گی۔ بالکل اسی طرح اسی جملے اسمیہ میں بھی یہی چیز ہے کہ الاشجار شجرتن کی جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی خبر کیا آ رہی ہے، واحد مؤنث آ رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے صرف کہ یہ لام تعریف کے ساتھ یعنی یہ معرفہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو ریوائنڈ کر کے ایک بار پھر سنیں، اگر دوسری بار بھی سمجھ میں نہیں آتی تو تیسری بار دیکھ لیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو بار بار سنیں گے تو ایک نہ ایک حصے میں آپ کو یہ سمجھ میں انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ اور ایک شرط کے ساتھ کہ آپ کو پچھلا جو سبق تھا مرکبات کے بارے میں وہ آپ کو آنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو ضرور علم ہونا چاہیے۔ اب اس میں اب یہاں پر ایک چیلنج ہے، چیلنج کس طرح کا ہے کہ جملہ اسمیہ کے حصوں کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ فعلیہ کے حصے بیان کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ چیلنج، اس کو سوال کا نام دینے سے گریز کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو چیلنج سمجھ کر ایکسیپٹ کریں، قبول کریں کہ اب آپ کو جملہ اسمیہ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ اس کا پہلا جز مبتدا ہے اور دوسرا حصہ اس کا خبر ہوا کرتی ہے،
لیکن جملہ فعلیہ کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا. تو اب آپ کے اندر یہ جستجو ہونی چاہیے کہ آپ اس کو معلوم کریں کہ جملہ فعلیہ کے جز کتنے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو خارجی مطالعہ کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو انٹرنیٹ سے سرچ کرنا پڑے گا، کسی اور کتاب سے دیکھنا پڑے گا. تو اس صورت میں آپ جب اس کو تلاش کر کے ڈھونڈیں گے تو یہ بالکل ایک سائنٹیفک طریقہ ہے کہ جو چیز تلاش کر کے ڈھونڈ کے یا جستجو کے ساتھ حاصل کی جائے وہ چیز پھر کبھی نہیں بھولتی. اور یہ اس لیے یہ چیلنج رکھا گیا ہے تاکہ آپ جو ہے بیسک لیول کے اندر جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ میں فرق کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے لازمی سولو کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر آج کا اصول کے نام سے اس کو آپ پڑھ لیجئے گا. اب ہم اگلے پیج کی طرف بڑھتے ہیں. اب اگلا پیج ہمارا ایکسرسائز کا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے اب وہ چیزیں سولو کرنی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں. زیادہ نہیں ہیں، بہت ہی مختصر ہیں، اور صرف جو ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ اس کو سمجھتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ نے پچھلا سبق دیکھ لیا، اس کو آپ نے پڑھ لیا، ذہن نشین کر لیا. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ابھی آپ کے پاس آپ کے سامنے پہلا جملہ لکھا ہوا ہے، ذالک فوز عظیم. یہ ذالک فوز عظیم لکھا ہوا ہے. ابھی تک آپ کو اس جملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح سے ہوتا ہے. لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ چونکہ یہ ساری ایگزامپلز جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں نا، یہ ساری کی ساری جملہ اسمیہ کی ہیں. یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری جملہ اسمیہ کی ہیں. اب صرف آپ نے ان کو الگ الگ کرنا ہے. کس کس کو؟ مبتدا کو اور خبر کو الگ الگ کرنا ہے. اس کا الگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں دیکھیں، پہلا جو جز ہے ذالکا، اس کو جو ہے بلو کلر میں لکھا ہوا ہے، اور دوسرا جو جز ہے فوز عظیم، یہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے. اب آپ نے یہاں پر ترجمہ دیکھ لینا ہے. آپ کی سہولت کے لیے ترجمہ دیا ہوا ہے، آپ نے ترجمہ دیکھ لینا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جیسے ذالکا ہے، ذالکا کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے. اب اس میں اسم کا لفظ آ رہا ہے نا، تو یہ اسم ہے. اور جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو وہ کون سا اسم کہلاتا ہے؟ وہ کون سا جملہ کہلاتا ہے؟ وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. تو آپ یہاں پر لکھ دیں گے مبتدا، پھر اس کے بعد آپ لکھ دیں گے ذالکا. یعنی اس جملے میں ذالکا کیا ہے؟ مبتدا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جب مبتدا چھانٹ لیا، مبتدا منتخب کر لیا، تو اب آپ کے لیے خبر نکالنا بہت آسان ہو گیا. تو آپ فوز عظیم کے بارے میں کیا لکھ دیں گے؟ یہ خبر ہے. بس اتنا سا آپ نے، چھوٹا سا آپ نے کام کرنا ہے. یہ الگ الگ کر دینا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ان تقریباً تمام جملوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے ہے. اب جیسے تلکا کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تلکا میں تلکا عشرۃ کاملہ، یہ جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تلکا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے. یہ ہمارا سبق گزر چکا ہے، اس میں اسم اشارہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا. البتہ آپ نے سوچنا کیا کیا ہے کہ تلکا اگر آیا ہے تو کس کے لیے آیا ہے. یعنی پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ لفظ ہے کیا، اور پھر اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اگر آیا ہے تو کس کے لیے آیا ہے. تو یہ دو باتیں آپ سوچیں گے لازمی. تو پہلے جب آپ نے سوچی کہ یہ ہے کیا، تو آپ نے اسم اشارہ کی گردانیں اچھی طرح یاد کی ہوں گی. جو طریقہ میں نے بتایا تھا یاد کرنے کا، تو اس طرح سے آپ نے یاد کیا ہوگا. تو آپ اس کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، یار یہ تو اسم اشارہ ہے، اور بعید کے لیے یعنی دور کے لیے. تو اسم اشارہ جب آیا تو یہ اسم ہوا. آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے، سیدھی سی بات ہے، مبتدا لکھ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے تلکا. یعنی اس جملے میں تلکا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے خبر، اور پھر اس کے بعد عشرۃ کاملۃ، اس کے بارے میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا سا آپ نے یہ کام کرنا ہے. باقی اور جملوں میں بھی آپ نے اسی طرح سے ان کو چھانٹ لینا ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو سکے جملہ اسمیہ کی. اب یہ آج کا اصول بھی پڑھ لیں، اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کے ہی سبق کے متعلق ہے، اور یہ بھی آپ پڑھ لیں. اب بنیادی عربی گرامر، عربک گرامر، عربی کا معلم، دروس اللغت العربیہ. یہ ہمارا بہت ہی دلچسپ اور آسان سمجھ لیجیے کہ پیریڈ ہے ریڈنگ کا. اس میں ہم نے صرف ریڈنگ کرنی ہے. لیکن اب چونکہ آپ نے تقریباً 9 کلاسز پڑھ لی ہیں،
اور 9 کلاسز میں آپ نے اچھے خاصے اصول بھی سیکھ لیے ہیں، سمجھ بھی لیے ہیں، تو اب تھوڑی سی ہلکی پھلکی وضاحت بھی موقع بموقع ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ مزید پختہ ہو جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس السابع ہے عربی کا معلم حصہ اول، یعنی پہلی جلد کا، اور سبق نمبر یہ 7 ہے۔ الدرس السابع کا مطلب یہی ہے۔ مرکب اضافی، یہ مرکب اضافی الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں، مرکب توصیفی بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بارے میں اب یہاں پہ وہی چیز دوبارہ آئی ہے، یہ مزید آپ کے اس گرامر کو، ان قوانین کو تقویت پہنچانے کے لیے۔ جس مرکب میں دونوں جز اسم ہو اور پہلا دوسرے کی طرف منصوب ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثلا کتاب زیدن، زید کی کتاب، خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی، ماء النہر، نہر کا پانی۔ اب یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی، اس کو آپ نے جب پہچاننا ہے اور کرنا ہے تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ 2 اسم ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 2 جز ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ زید کی کتاب۔ اب یہ اس میں منصوب ہے اور ایک منصوب الیہ ہے، یعنی ایک مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے، تو یہ آپ اس طرح سے پہچان لیں گے اس کو۔ اب اس کی آگے تفصیل آ رہی۔ 2 اسموں میں اس قسم کی نسبت کا نام الاضافہ ہے، ٹھیک ہے، جو نسبت دی جا رہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ الاضافہ۔ تیسری بات، مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف منصوب اور دوسرے کو مضاف الیہ جس کی طرف کوئی چیز منصوب ہو، یعنی جو نسبت دی جا رہی ہے اس میں پہلا جو جز ہے اس کو مضاف یا منصوب اور دوسرا جو جز ہے اس کو منصوب الیہ یا مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب چوتھا، مضاف پر نہ تو لام تعریفہ داخل ہوتا ہے نہ تنوین، برخلاف مضاف الیہ کے۔ وہ دیکھو اوپر کی مثالیں، یا دیکھیں کہ مضاف پر نہ تو لام تعریف آیا اور نہ ہی تنوین آیا، اور مضاف الیہ پر کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے مضاف الیہ حالت جری میں ہے، تو یہ اوپر کی مثال دیکھنے سے مراد ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور زیر والا ہوتا ہے، وہ اوپر آپ کو دکھا دیا گیا ہے۔ مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، ترتیب میں دیکھیں مضاف پہلے آ رہا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آ رہا ہے۔ مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا، یعنی ایک ادھوری اور نامکمل بات ہوتی ہے، بلکہ جملے کا جز ہوا کرتا ہے۔ ہاں، اس کو جملے میں ایڈ کر کے سینٹنس کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ کا سینٹنس ادھورا رہ جائے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ماء النہر عذب، نہر کا پانی میٹھا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ماء النہر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، اور عذب کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے ابھی جو پڑھا ہے جملہ اسمیہ کے بارے میں کہ جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو ماء کیا ہے؟ اسم ہے، تو ماء اسم جب ہوا اور النہر بھی اسم ہوا تو جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر جملہ اسمیہ میں پہلا جو جز ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے۔ پیچھے جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس میں جو آپ کو جملہ اسمیہ کی مثالیں آپ کو بتائی گئیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ مبتدا جو ہے وہ مفرد تھا، یعنی سنگل تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ مرکب میں آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ مرکب میں آ رہا ہے، تو یہاں ایک اور قانون آ گیا جملہ اسمیہ کے بارے میں کہ مبتدا مرکب بھی واقع ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اب صرف یہ بتانا تھا کہ ماء النار جملے کا جز بن کے آ سکتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہم اگلے سبق میں اس کو مزید وضاحت کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دروس اللغت العربیہ کی طرف۔ یہ الدرس السادس ہے اور اس کا عنوان ہے ہذہ۔ ہذہ اسم الاشارہ آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہذہ جو اسم اشارہ ہے وہ واحد مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور قریب کے لیے اشارہ آتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ھذا ابن حامد، یہ حامد کا لڑکا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چونکہ مذکر ہے تو اس کے لیے کیا آیا؟ ھذا آیا، اور ابن حامد۔ اب اس مرکب پر غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، دیکھتے ہی آپ پہچان جائیں گے کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ ھذا ابن حامد، یہ حامد کا لڑکا ہے۔ اب یہ دونوں مل کر پورا جملہ اسمیہ بن گیا۔
ہاذا اسم اشارہ ہے، یہ مبتدا کے طور پر ہے، اور ابن حامد کیا ہے؟ خبر کے طور پر آ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جملہ اسمیہ میں مرکب اضافی یا کوئی بھی مرکب مبتدا بھی آ سکتا ہے اور خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں ہاذا ابن حامد، یہ حامد کا لڑکا ہے، تو یہاں پر خبر کے طور پر آیا، اور پیچھے کیا تھا؟ ماء النہر عذب، نہر کا پانی میٹھا ہے، تو اس میں ماء النہر مبتدا کے طور پر آیا تھا۔ تو یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد وَهَذِهِ بِنْتُ یاسر، یہ یاسر کی بیٹی ہے، یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ چیز، هَذِهِ اس بنت کے لیے استعمال ہوا، بنت مونس ہے، اس لیے اسم اشارہ کون سا آیا؟ برائے مونس واحد للقریب، ٹھیک ہے، قریب کے طور پر یہ اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ اور بنت یاسر، یاسر کی بیٹی۔ ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مرکب اضافی کے ترجمے میں کا، کی، کے وغیرہ کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہم حامد کا لڑکا، یاسر کی بیٹی، اور پیچھے عربی کے معلم میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ نہر کا پانی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ کا، کی، کے وغیرہ مرکب اضافی کے ترجمے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ھذا ابن حامد وہذی بنت یاسر، یہ حامد کا لڑکا ہے اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ ابن حامد جالس، اب یہاں پر ترتیب دیکھیں، ابن حامد پہلے آیا اور جالس بعد میں آیا، چونکہ ابن اسم ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جالس نکرہ حالت میں تو یہ کیا ہے؟ خبر کے طور پر ہے۔ ابن حامد جالس، حامد کا لڑکا بیٹھا ہے، وبنت یاسر، اور یاسر کی لڑکی واقفۃ کھڑی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر، یعنی مرکب مبتدا کے طور پر آیا، یہاں پر بھی مرکب مبتدا کے طور پر آیا، اور بیچ میں واو آ گیا عطف کے طور پر ان دونوں جملوں کو ملانے کے لیے۔ تو جملہ یہ ہوا حامد کا لڑکا بیٹھا ہے اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے اس کو پہچاننا ہے۔ بہرحال ہمارے اس سبق سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے، من ہذہ، اب من استفہام کے لیے تو پوچھا جا رہا ہے ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ کیونکہ یہ مونس ہے اس لیے اسم اشارہ کون سا آیا؟ ہذہ کا۔ ہذہ اخت المہندس، اب ایسا نہیں ہے کہ سوال مونس کے بارے میں ہوا تو جواب مذکر کے بارے میں آئے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، سوال مونس کے لیے ہوا تو جواب بھی مونس کے لیے آئے گا۔ یہ اخت المہندس، اب دیکھیں مرکب اضافی آ گیا، انجینئر کی بہن ہے۔ اہی ایضا مہندسہ، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ اب اس میں آپ ایک فرق دیکھ لیں، المہندس آیا ہے اور یہ مذکر ہے، اور مہندسۃن ہے یہ مؤنث ہے۔ فرق کیا ہے کہ یہ تائے تانیث کے ساتھ ہے، تو اس اسم کو، اس اسم مذکر کو یہاں پر دیکھیں اسم مؤنث بنا دیا گیا، یہ چیز آپ بہت پہلے پڑھ چکے ہیں، اس چیز کو بھی نوٹ کر لیں۔ اہی ایضا مہندسۃن، اس آ کی وجہ سے یہ جملہ سوالیہ بن گیا، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ لا، نفی میں جواب دیا جا رہا ہے نہیں۔ ہیا، یہ دیکھیں اسم ضمیر ہے، یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، اور ہوا کی ضمیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ واحد مذکر کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مذکر ہوتا تو یہاں پر کیا آتا؟ ہوا، یہ آپ ضمائر کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے؟ ہیا، یہ مؤنث، ٹھیک ہے۔ طبیبۃن، لیڈی ڈاکٹر ہے۔ سیارۃ من ہذہ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ اب یہاں پہ سوال کرنے کے لیے دیکھیں اسم اشارہ بعد میں آ گیا، جب اسم اشارہ بعد میں لگتا ہے تو پھر یہ ایک سوالیہ بن جاتا ہے۔ سیارۃ من ہذہ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ ہذہ سیارۃ المدیر، یہ مدیر کی گاڑی ہے، چونکہ سیارۃ بھی مؤنث ہے اس لیے ہذہ اسم اشارہ مؤنث آیا۔ اب یہ اسم مکواہ استری کیا ہے؟ مؤنث ہے، تائے تانیث کی علامت ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ مکواہ، یہ استری ہے۔ تو آپ نے صرف اس کو اسی طرح سے ریڈنگ کرنا ہے، اور جو چیز آپ کو سمجھ میں آتی جا رہی ہے اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اب آئیے بنیادی عربک ٹیکسٹ 82 سیریز کا سبق نمبر 5، رسوم و آداب، اس کے متعلق جو احادیث ہوں گی انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے یہاں پر، اور وقت بچانے کے لیے آج میں صرف آپ کے سامنے اس کو پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ اس کی ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں لکھنے کے بجائے۔
عن جابر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہا انہوں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تاکلوا، اب اس کا ترجمہ ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں، لا تاکلوا کا ترجمہ کیا ہے، یہ دیکھیے، نہ کھاؤ، لا تاکلوا نہ کھاؤ، بالشمال، بالشمال کا ترجمہ کیا ہے، بائیں ہاتھ سے، فَإِنَّ پس بے شک، یہ ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے اس لیے یہ آنا بھی چاہیے آپ کو، فَإِنَّ شیطان پس بے شک شیطان، یاکلو، یہاں پر لا تاکلو تھا تو مطلب کیا تھا، تم نہ کھاؤ، اور یاکلو کا مطلب کیا ہوگا، یہ آپ نے اپنے ذہن پر زور دینا ہے، چونکہ آپ نے جملہ فعلیہ اور فعل کی اقسام اور فعل کے بارے میں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، تو آپ نے ذہن پر زور دے کر اس کا ترجمہ کر لینا ہے، وہ کھاتا ہے بالشمالی، بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ تو یہ اب اس کا ترجمہ آپ لکھنے کے بعد اس کو آپ خوبصورت بنا لیں، جیسا بنا لیں۔ اب ضروری ہے کہ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں، لیکن جو ریئل اصل میں جو جواب آئے گا وہ میری طرف سے آئے گا، اس کو آپ نے پھر فالو کرنا ہے۔ اس کا بھی آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ اگلا پیج ہے، اس میں دیکھ لیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہا انہوں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا، اب لا تمنعوا کا معنی کیا ہے، یہاں سے دیکھ لیں آپ، تم سب منع نہ کرو، نساءکم، نساءکم کا ترجمہ کیا ہے، اپنی خواتین کو۔ اب نساءکم میں دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے کہ اس میں آیا تھا مسجدہ، پچھلے سبق میں آیا تھا مسجدہ کا ایک لفظ آیا تھا، تو اس میں نے ترجمہ یہ کیا تھا اپنی مسجد کو۔ اب یہاں پر میں کر رہا ہوں اپنی عورتوں کو، یہ دیکھیں اپنی خواتین کو کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ جو حمزہ کے اوپر زبر آ رہا ہے یہ مفعولی حالت ہے، اور مفعولی حالت جو ہوتی ہے وہ حالت نصبی ہوتی ہے، اور اس میں کو کا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی عورتوں کو منع نہ کرو، المساجدہ، یہاں دیکھیے یہ بھی نصبی حالت میں مساجد سے، اور بیوتہن، ان کے جو گھر ہیں، خیر لہن، ان کے لیے بہتر ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں آگے بھی آپ کے لیے کام ہے اور یہ آخری کام ہے، تو اس کو آپ نے سولو کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی تسلی و تشفی کے لیے میری طرف سے جواب آئے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں آپ نے جملہ اسمیہ کے بارے میں، جس کے 2 جز ہوتے ہیں، مبتدا و خبر، اس کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کر لی ہوں گی، اور بھی بہت ساری انٹرسٹڈ چیزیں آج کے سبق میں موجود تھیں جن کا میں نے ذکر کر لیا۔ تو اگلے سبق تک آپ انتظار کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔